اگر کوئی اس امید پر کہ اللہ معاف فرمائے گا، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے یہ ڈاکٹر اچھا ہے، اس کے بعد جا کے ہم زہر کھا لیں کہ ڈاکٹر اچھا مل گیا ہے، کوئی کرے گا ایسے؟ کوئی یہ سمجھے ڈاکٹر تو اچھا مل گیا اب میں زہر کھا لیتا ہوں، نہیں کرے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ ڈاکٹر تو مجھے طبیب اچھا مل گیا، ہڈیوں کا کام ماہر ہے یہ، کوئی اپنی ہڈی جا کے توڑوائے گا، پاؤں توڑائے گا؟ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجالس کو درود پاک پڑھ کر مجھ پر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے شفاعت ہوگی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب آقا علیہ السلام پر مل کر عشق و محبت کے ساتھ پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کی گئی کہ سب سے افضل اور روز قیامت سب سے بلند رتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کس کا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ بندہ اور بندیاں جو بہت زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا یہ لوگ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجاہد کفار و مشرکین کو اپنی تلوار سے یہاں تک مارتا رہے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ مجاہد خون میں لت پت ہو جائے، پھر بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا درجہ اس مجاہد سے افضل ہی ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرنے کی اتنی بڑی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کسی چیز کا افسوس نہ کریں گے سوائے اس ساتھ یعنی اس وقت کے جو دنیا میں انہوں نے ذکر اللہ کے بغیر گزارا ہوگا۔ جو اہل جنت والے ہوں گے اس بات پر افسوس کریں گے جو ہم نے دنیا میں وقت گزارا وہ اللہ کے ذکر کے علاوہ گزارا۔ آج ہم اگر کہیں بیٹھتے ہیں کسی محفل میں، محفل وہ والی دنیا دینی محفل نہیں، دنیا کی محفل میں بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، صحیح ہے نا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی 2 سے 3 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے۔ اللہ کے گھر میں آئیں گے بس دل میں ہوگا بس بھاگو بھاگو۔ خدا کے بندو، اللہ کے گھر میں آنے کا پتہ ہے نویت سنت الاعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ نویت سنت الاعتکاف کر لیا، ہر سانس کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ کچھ بھی نہ کرو، بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں آ کے، کیا ہوگا؟ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اور ایک ہم مومن کون سے ہیں؟ ایک تو آتے ہیں نماز کے ٹائم بالکل جماعت میں 1 منٹ بھی نہیں، امام صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، سلام ہوتا ہے سب سے باہر کھڑے ہوئے، چلے مجبوری سمجھ میں آتی ہے، پر اللہ کے گھر سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ بندہ اس نیت کے ساتھ ہے کہ یہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا رب ہے، اگر میں پریشان ہوں تو پریشانی کا در اللہ کا گھر ہے۔ ایسا نہیں کہ چائے کب پئیں گے تو بھائی پریشانی دور ہو جائے گی، باہر گپ شپ ماریں گے تو پریشانی دور ہو جائے گی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ باتیں؟ تو اللہ کے در پہ آئیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا۔ بات اس چیز کی ہے، دل کی بات ہے، دل نیت صاف ہے تو اللہ بھی آپ کو کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد۔ تو ہم اللہ کے در پہ آئیں اخلاص کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ آئیں کہ اگر میری پریشانی آ گئی ہے اللہ سے جا کے دعا مانگے گا۔ ہمارے حضور رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے فرض نماز پڑھی اس کے بعد دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول، کافی مواقع ایسے ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں کیوں پتہ نہیں؟ ہم درس میں بیٹھتے نہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں اتنا ہی بس آئیں گے بھاگیں گے، نماز پڑھیں گے ذہن میں کیا ہوگا اس کو اتنے پیسے دینے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ کے گھر میں آئیں تو اخلاص کے ساتھ آئیں، اللہ کرے ہماری حاضری ایسی ہو کہ بس اچھا ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے،
موت کو جب ہم یاد کر کر آئیں گے نا، ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، تو اس نماز کا آپ کو انشاءاللہ لطف بھی حاصل ہوگا. ہمیں پتہ ہی نہیں سانس کا، ہمیں ایک سیکنڈ میں موت آ جائے، تو اتنی پیاری آپ کی حاضری کو یہ سمجھ کے آئیں شاید یہ میری آخری نماز ہو، اس کے بعد شاید میری نماز پڑھی جائے. اگر یہ نیت ہوگی نا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی برکات حاصل ہوگی. رمضان شریف کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں، بس فجر کی نماز پڑھ لی ہم بس، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ برکت دے دی، صبح کے ٹائم روزی دے دی، باقی نماز اللہ معاف کرے گا. نہیں، معاف نہیں ہے. اگر کوئی اس امید پر کہ اللہ معاف فرمائے گا، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے. اگر کسی کو یہ پتا چل جائے یہ ڈاکٹر اچھا ہے، اس کے بعد جا کے ہم زہر کھا لیں کہ ڈاکٹر اچھا مل گیا ہے، کوئی کرے گا ایسے؟ کوئی یہ سمجھے ڈاکٹر تو اچھا مل گیا اب میں زہر کھا لیتا ہوں، نہیں کرے گا. کوئی یہ سمجھے کہ ڈاکٹر تو مجھے طبیب اچھا مل گیا، ہڈیوں کا کام ماہر ہے یہ، کوئی اپنی ہڈی جا کے توڑوائے گا، پاؤں توڑائے گا؟ میں آپ سے مکھا دے دوں، کوئی توڑائے گا؟ نہیں توڑائے گا. تم اللہ کی راہ سے ایسے قریب ہو جائیں کہ اگر ہم دل میں، ہم دعا بھی نہ کریں، دل میں صرف اس کا خیال پیدا کریں، اللہ کی رحمت سے ہماری دعا قبول ہو جائے. ہم اپنے آپ کو ایسے بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو درد سنا اس پر خود بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.